تو یہ ساری چیزیں ہیں. کئی قاتل اس قبر سے جو ہے وہ نظر آئیں گے. ایک تو میڈیکل سٹور والا کہ جو ٹیکہ لگا نہیں سکتا, کوئی دوائی نہیں دے سکتا, اس نے ٹیکہ لگایا, کیوں لگایا؟ اور پھر ٹھیکیدار جو ہے, جو شبیر کا ٹھیکیدار تھا, وہ جناب یہاں سے جناح ہسپتال کا تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے, جو کہ 4 گھنٹوں کے اندر اس کو لے کر گیا. 4 گھنٹے وہ کہیں کا کہیں بندہ پہنچ جاتا ہے, لیٹ لے کر گیا. اور یہ جتنا آپ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں, جتنے اس پر پیرے بٹھا رہے ہیں, اتنا ہی معاملہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شبیر کی قبر کے پاس میں موجود ہوں. اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ یار شبیر کی قبر کشائی کیوں نہیں ہوئی, ایسا کیا ہے شبیر کی قبر کے اندر کہ جس کی وجہ سے قبر کشائی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کشائی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ جب شبیر کی قبر کشائی ہوگی, قبر سے اس کو نکالا جائے گا, پوسٹ مارٹم ہوگا, تو کئی قاتل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. کئی قاتل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. آپ یہ سوچیں کہ ٹھیکیدار اللہ نہ کرے اس نے ایسا نہ کیا ہو, اور اسی طرح میڈیکل سٹور والا اللہ نہ کرے اس نے اس طرح کیا ہو, وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اور وہ لوگ جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم بچ جائیں. اس قبر کو ہم اس لیے زیادہ لے رہے ہیں کہ یہ ایک قبر نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کی قبر ہے. آج اگر اس کو ٹیکہ لگا کر دنیا جو بھی ٹیکہ لگایا گیا, میڈیکل سٹور والے کا کام ہے بھائی, اس نے پرچی دیکھنی ہے, دوائی دینی ہے, اس نے کیوں ٹیکہ لگایا؟ بے شک وہ روتا رہا. بھائی آپ کو اگر رو کر کوئی کہے گا کہ مجھے چھت سے نیچے گرا دو, مجھے سمندر کے اندر گرا دو, دریا کے اندر گرا دو, کیا آپ اس کو گرا دیں گے؟ کوئی رو کر کہے گا کہ مجھے ٹرین کے آگے پھینک دو, کیا آپ پھینک دیں گے؟ بھائی جتنا مرضی رو کر ٹھیکیدار نے کہا یا شبیر نے کہا, ٹیکہ جب آپ لگا ہی نہیں سکتے تو آپ نے کیوں لگایا؟ آپ تو کسی کو اپنی مرضی کے مطابق دوائی بھی نہیں دے سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کئی قاتل اس قبر سے جو ہے وہ نظر آئیں گے. ایک تو میڈیکل سٹور والا کہ جو ٹیکہ لگا نہیں سکتا, کوئی دوائی نہیں دے سکتا, اس نے ٹیکہ لگایا, کیوں لگایا؟ اور پھر ٹھیکیدار جو ہے, جو شبیر کا ٹھیکیدار تھا, وہ جناب یہاں سے جناح ہسپتال کا تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے, جو کہ 4 گھنٹوں کے اندر اس کو لے کر گیا. 4 گھنٹے وہ کہیں کا کہیں بندہ پہنچ جاتا ہے, لیٹ لے کر گیا. اور پھر ایمرجنسی وارڈ کے اندر لینے کی بجائے, لے کر جانے کی بجائے ادھر ادھر چکر لگانے لگا. گھر والوں نے اس کو کہا کہ بھائی کیا ہے, کیوں ایک تو تاخیر سے لے کر آئے اور دوسرا سیدھا اس کو ایمرجنسی کے اندر لے کر جاؤ. یہ معاملات گھر والوں سے سننے کو ملے ہیں. تو یہ تاخیر اس لیے کی جا رہی ہے کہ کئی قاتل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. ہمارا یہ اللہ کرے کہ یہ شک ہی ہو, یہ یقین نہ ہو, ایسا نہ ہو. ہم نہیں چاہتے کہ یقیناً اس کو کسی نے قتل ہی کیا ہو. یہ قبر کشائی اس لیے نہیں ہو رہی کہ کئی قاتلین کے چہرے جو ہے, قتل کرنے والوں کے چہرے جو ہے وہ سامنے آ جانے ہیں. اور دوسری بات, ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ کیوں اس بات کو اتنا اچھال رہے ہیں. کیوں نہ اچھالیں بھائی, وہ غریب تھا. امیر کے لیے تو ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے, غریب کے لیے آواز اٹھانا یہ اصل بات ہے. تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کیس کو, جب تک کہ اس کی قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم نہ ہو جائے اور بات بالکل کلیئرلی نہ ہو جائے, واضح نہ ہو جائے, اس وقت تک ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ جتنا مرضی دباؤ ڈالیں, جتنے مرضی کمنٹ جو ہے وہ غلط ملت کریں, ہم اس معاملے کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا دوست ہے. غریب آدمی ہے, پیسہ نہیں ہے تو کیا بات ہے. اور دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ پیسہ دے کر میڈیا والے بھی جو ہے وہ بلوا لیے جاتے ہیں. یہ بیچارے تو پیسہ دے کر اس کو بلوا نہیں سکتے. پیسہ دے کر اپنے حق کے اندر فیصلہ کروایا جا سکتا ہے, یہ تو دے نہیں سکتے. ہم تو یہ ان کی ہیلپ اتنی تو کر سکتے ہیں کہ ان کی آواز اٹھا سکتے ہیں, لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ابھی تک قبر کشائی کیوں نہیں ہوئی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اس کی قبر کے اندر کون سا ایسا خزانہ ہے, کون سی ایسی چیز ہے کہ قبر کشائی نہیں کر رہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی کئی قاتلین کے چہرے, قتل کرنے والوں کے چہرے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. کئی جو ہیں وہ مکروہ چہرے وہ سامنے آ جائیں گے. اس لیے قبر کشائی نہیں کی جا رہی کہ کہیں وہ پکڑے نہ جائے. لیکن دیکھیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ, اس کے پاس جو ہے وہ دیر تو ہے, اندھیر نہیں ہے. دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. کبھی نہ کبھی تو قبر کشائی ہوگی. ہم جو ہے اس کے کیس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو لے کر چلیں گے تاکہ دوبارہ کسی کو اس قسم کی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو.
تو یہ آپ بھی اس آواز کو اٹھائیے اپنے طور پر جتنا ہو سکے، کیونکہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبر کشائی ہو تاکہ معاملات واضح ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شبیر کی بخشش کرے، اس کے درجات کو بلند کرے۔ ابھی تک قبر کشائی نہیں ہوئی، ہمیں اس کا افسوس ہے اور اہل علاقہ کو بھی اس کا افسوس ہے، اور اوپر سے پولیس کی باری نفری اوپر لگا دی گئی ہے، پہرا جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کہ کوئی قبر کے پاس نہ آئے، اور بڑا جو ہے وہ مشکلات لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ گھر والوں کو ادھر نہیں آنے دیا جاتا پڑھائی کرنے کے لیے، دیگر لوگوں کو دعا کے لیے۔ یہ تو صبح کا ٹائم ہے، میں آ گیا ہوں۔ یہ جتنا آپ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، جتنے اس پر پہرے بٹھا رہے ہیں، اتنا ہی معاملہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را اس کی قبر کشائی کریں، پوسٹ مارٹم کریں تاکہ معاملات واضح ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، اب ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔